اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عمار مسعود صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. فرح عظیم شاہ صاحبہ, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. سب سے پہلے میرے خیال سے عمار صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. عمار صاحب, آج یہ جو بک لانچ ہوئی ہے آپ کی کتاب, اس کے حوالے سے ذرا ناظرین کو آگاہ کیجیے. بہت شکریہ. اس کتاب کا نام ہے میر ہزار خان, مزاحمت سے مفاہمت تک. اور یہ پاکستان کی ایسی نادر کتاب ہے, ایسی کتاب کوئی اور نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا جو پیش لفظ ہے وہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے لکھا, اور اس کا دیباچہ وزیر اعظم پاکستان نے لکھا. اور آج جب اس کی کتاب کی لانچ ہو رہی تھی تو گورنر بلوچستان, وزیر اعلیٰ بلوچستان, احسن اقبال صاحب اور بلوچستان کے تمام سینئر عمائدین, وہ سینیٹرز ہوں, ایم پی ایز ہوں, ایم این ایز ہوں, وہ اس کتاب کی رونمائی میں آئے ہوئے تھے, جو میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے کتنے کنسرن لوگ ہیں. اس کتاب کی کہانی مختصر طور پہ آپ کو سنا دوں. آج سے 2.5 سال پہلے میرے سے کسی نے رابطہ قائم کیا اور بتایا کہ میرا نام بیورخ مری ہے اور میں جو ہوں ادھر بلوچستان سے تعلق ہے. میرے دادا بلوچستان کے بڑے اہم فرد تھے, تاریخ میں انہیں مقام نہیں ملا, تو اگر آپ ان پہ کالم لکھیں. میں ان صاحب سے ملا, انہوں نے آگے ایک اور صاحب سے مجھے تعارف کرایا کہ اگر آپ میرے دادا کو صحیح جاننا چاہتے ہیں تو خالد فرید صاحب سے بات کریں. ہم 3 لوگ بیٹھے. خالد فرید صاحب نے اس کتاب کی ریسرچ کی ہے, میں نے اس کو لکھا ہے, بیورخ مری اس کے راوی ہیں. ہم 3 لوگوں نے سینکڑوں گھنٹے لگائے ہیں, اس کے بعد اس مسودے کو فائنل کیا ہے. اس مسودے میں میر ہزار کہانی تو میر ہزار خان کی ہے, لیکن قصہ بلوچستان کی سیاست کے تغیر و تبدل کا ہے. وہ بلوچستان کے سماج کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اس حوالے سے بات کی گئی ہے. اس میں کچھ نتائج ہم نے نکالے ہیں. آپ نے زیادہ تر بتا ہی دیا کہ وہ چلے گئے تھے افغانستان سے واپس آئے, پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کی جد و جہد بے ثمر گئی, پھر انہوں نے مفاہمت کا رستہ اپنایا, پھر سیاست اور ڈائلاگ, اور ٹائٹل بڑا پاورفل کہ مزاحمت سے مفاہمت تک, تو پھر انہوں نے ڈائلاگ کا رستہ اپنایا. پھر وہ نواز شریف صاحب سے ہی ملے, پھر وہ بلاول بھٹو سے ہی ملے, جنرل مشرف کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا, جو وہاں کی سیاسی قیادت تھی اس کے ساتھ بھی کام کیا, جس کا فائدہ ان کو یہ ہوا سبی رکنی روڈ بن گیا, لیویز میں 1000 لوگوں کو ملازمت مل گئی, ایک کالج بن گیا. اور جو دونوں طرح کی جو زندگی انہوں نے گزاری, مطلب پہلے مزاحمت والا وقت اور اس کے بعد پھر مفاہمت کے بعد, تو وہ اس کا ایک اچھا کمپیریزن بھی کیا ہوگا آپ نے. جی بالکل, میں نے یہ حصہ لگایا, اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ ریاست کے سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے سوال کر سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں, نعرہ لگا سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے, یہ جمہوری حق ہے, آپ کو ضرور یہ کرنا چاہیے. لیکن آپ ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھا سکتے, آپ ہتھیار نہیں اٹھا دنیا میں اگر آپ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں گے ریاست کی طرف سے ری ایکشن آئے گا. میری بڑی خواہش ہے اس کتاب کے توسط سے کہ یہ بلوچ نوجوانوں تک پہنچے, وہ اپنی زندگی کے 20-22 سال اس انٹرنیشنل پروپیگنڈے کے اثر میں نہ گزاریں جو میر ہزار خان نے گزارے, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل چیز مکالمہ اور ڈائلاگ ہے, بندوق سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو وہ جو نوجوان نسل ہے اس کو پڑھنا ہی چاہیے. آج احسن اقبال صاحب نے فرمایا, اور انہوں نے ہدایات بھی کچھ کی ہیں, کہ یہ صرف کتاب تک محدود نہیں رہنا چاہیے, اس کے اوپر فلم بھی بنے گی, بلوچستان کے ہر نوجوان تک یہ کتاب پہنچے گی. یہ میسج ایسا ہے کہ جس کا لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے لکھتے ہوئے اس بات کو بہت احتیاط کی. دیکھیے اس سماج میں بہت سہل ہے کسی کو غدار کہہ دینا, کسی کو وطن فروش کہہ دینا, کسی پہ را کے ایجنٹ کا الزام لگا دینا. اس طرح کی باتیں بہت عام ہیں. ہم نے تمام بلوچستان کے طبقہ فکر, سوچوں کا ذکر کیا, لیکن کسی کا ذکر پاکستان کے دشمن کی حیثیت سے نہیں کیا, غدار کی حیثیت سے. ان کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے, وہ آپ سے شاید اتفاق نہ کر سکتے ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وطن سے محبت نہیں کرتے. بنیادی سبق جو ہے نا وہ وطن سے محبت کا ہے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی, جو نقطہ عروج ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ میر ہزار خان جنہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ 20 سال حملے کیے, بہت نقصان پہنچایا, آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنے پوتے کو لے کر خود گئے اور اس کو فوج میں بھرتی کرایا. وہ ماشاءاللہ آج کپتان ہے, اور بڑا ہینڈسم اور ہونہار کپتان ہے. دیکھیے یہ سوچ کی تبدیلی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.